آگے پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے پھر طرح طرح کے پھل اور رزق پیدا کیے، اور اس نے تمہارے لیے وسخر لکم الفلک کشتیوں کو مسخر کیا کہ جن کے پر تم سوار ہو کر سفر کرتے ہو۔ اس چیز کو ہم آج کل کے زمانے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ گاڑیوں کو بھی مسخر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مختلف مشینری اور چیزوں کو مسخر کر دیا کہ جن سے ہم چیزیں بناتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان جو ہے وہ بڑا ظالم اور بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے لیکن ان کا احساس نہیں کرتا، ان کا شکر ادا نہیں کرتا۔ آگے پھر اس سورہ مبارکہ کے جو آخری رکوع ہیں ان میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، اور یہ دعائیں بڑی ہی زبردست دعائیں ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ وہ بتوں کی پوجا کریں۔ رب انہن اضللن، اے میرے رب ان بتوں نے لوگوں کی کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب میں اپنی اولاد کو تیرے حکم پر ایک ایسی جگہ پر، ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، بنجر زمین ہے، پانی بھی وہاں پر نہیں ہے، میں نے وہاں پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ ان بیتک المحرم، تیرے گھر کے سامنے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے کہ تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ تو ان کے دلوں کو جو ہے وہ پھیر دے، ان کے دلوں کو مشتاق کر دے اپنے طرف، اور ان کو ورزقہم من الثمرات، اور ان کو ہر قسم کے پھلوں کا رزق عطا فرما، اور لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں کہ جن کی وجہ سے آج مکہ میں ہر قسم کا پھل ملتا ہے۔ وہاں پر باغات نہیں ہیں لیکن دنیا کا ہر پھل ہر موسم میں وہاں ملتا ہے، گرمی میں، سردی ہے، بہار ہے، خزاں ہے، وہاں پر آپ کو ہر پھل وہاں پر ملے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری ان دعاؤں کو تو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور ایمان والوں کی بھی مغفرت فرما۔ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جنہیں ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں ان کا صبح شام اہتمام کرنا چاہیے، یہ دعائیں ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔